تلاوت کریں کوئی ساتھی بھی جلدی شروع کیا. سعادت کی بات ہے، قرآن کی تلاوت سعادت، اس پہ تو مقابلہ ہونا چاہیے کہ میں یہ سعادت حاصل کروں، میں حاصل کروں. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا اور جب اذقنا ہم چکھاتے ہیں الناس لوگوں کو رحمتاً رحمت من بعد ضراء اس تکلیف کے بعد مستہم جو ان کو پہنچی. اذا لہم مکر تو اچانک وہ چال بازیاں کرنے لگتے ہیں فی آیاتنا ہماری نشانیوں میں. قل آپ کہہ دیجئے اللہ اسرع مکرا اللہ تعالیٰ تیز تر ہے مکرن حضور تدبیر. ان رسولنا بے شک ہمارے پیغمبر یکتبون لکھتے ہیں ما تمکرونہ جو تم مکر کرتے ہیں. والذی اللہ تعالیٰ وہ ہے ذات ہے جو یسیرکم جو چلاتا ہے تمہیں فی البر والبحر خشکی میں اور تری میں. حتیٰ یہاں تک اذا جب کنتم ہوتے ہو تم فی الفلک کشتیوں میں وجرینا اور وہ چل پڑتی ہے لے چلتی ہے بھی ان کو بریح طیبۃ موافق ہوا کے ساتھ. وفرحوا بها اور وہ خوش ہو جاتے ہیں ان ہواؤں کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ جاءتھا تو آتی ہے ان کے پاس ریح عاصف ہوا تند تیز آتی تھی. وجاءہم اور آتی ہیں ان کے پاس الموج موج لہر من کل مکان ہر طرف سے. وظنوا اور وہ خیال کرنے لگتے ہیں انہم کہ بے شک ان کو احیط بہم گھیر لیا گیا. دعوا اللہ تو پکارتے ہیں اللہ کو مخلصین لہ الدین خالص کرتے ہوئے اس کے لیے پکار کو. لئن اگر انجیتنا لئن قسم اللہ کی لئن انجیتنا اگر آپ نے ہمیں نجات دی من هذه المصیبت اس مصیبت سے لنکونن تو البتہ ہم ضرور بضرور ہوں گے من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے. فلما بس جب انجاہم اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے اذا ہم تو اچانک وہ یبغون سرکشی کرنے لگتے ہیں فی الارض زمین میں بغیر الحق ناحق. یا ایہا الناس اے لوگو انما سوائے اس کے نہیں بغیکم
تمہاری سرکشی علی انفسکم تمہاری جانوں کے خلاف، تمہارے خلاف۔ متاع الحیات الدنیا فائدہ اٹھاؤ دنیاوی زندگی کا، ثم پھر الینا ہماری طرف مرجعکم لوٹنا ہوگا تمہارا، فننبئکم بس ہم بتائیں گے تمہیں بما کنتم تعملون ان کاموں کے بارے میں جو تم کرتے تھے۔ ترجمہ آ گیا سمجھ؟ دوبارہ کر لیجیے۔ اچھا دیکھ لیں، وَإِذَا اور جب أَذَقْنَا ہم چکاتے ہیں الناس لوگوں کو رحمتاً رحمت من بعد ضراء اس مصیبت کے بعد مستہم جو کو پہنچی، اذا لهم مکر تو اچانک وہ مکر کرنے لگتے ہیں، اذا لهم مکر اذا ہم یمکرون، ٹھیک ہے، فی آیاتنا ہماری نشانی میں، قل آپ کہہ دیجیے اللہ اسرع مکرا اللہ تعالیٰ تیز تر ہیں مکرن ازروئی مکر میں، ان بے شک رسولنا ہمارے پیغمبر یکتبون لکھتے ہیں ما تمکرون ہو جو تم مکر کرتے ہو، سمجھ آ گئے؟ والذی اللہ تعالیٰ وہ ہے یسیرکم جو چلاتا ہے تمہیں فی البر والبحر خشکی میں اور تری، حتیٰ یہاں تک اذا جب تم ہوتے ہو فی الفلک کی کشتیوں میں، وجرینا اور لے چلتی ہیں وہ بہم ان کو بریح طیبۃ موافق ہوا کے ذریعے، باسببی ہے موافق ہوا کی وجہ سے، اور فرحوا بہا اور وہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، جاءتھا تو آتی ہے ان کے پاس ریح ہوا عاصف تند تیز، وجاءہم اور آتی ہے ان کے پاس الموج موج لہر من کل مکان ہر طرف سے، وظنوا اور وہ خیال کرتے ہیں انہم احیط بہم کہ بے شک ان کو گھیر لیا گیا، دعوا اللہ تو پکارتے ہیں، تو کا میں یہاں پر نکال لوں، تو پکارتے ہیں اللہ، تو کیوں میں لگا لوں، تو اس لیے لکھا رہا ہوں کہ ساری جملے شرط ہے اذا کنتم کے لیے، سمجھ آئے؟ دعوا اللہ ہی جزا ہے، سمجھ آئے؟ ایک لفظ کو میں آپ سے اس کے ترجمے لفظ کو دیکھا گیا، تو پکارتے ہیں اللہ کو مخلصین لہ الدین خالص کرتے ہوئے اس کے لیے پکار کو، لئن بخدا خدا کی قسم اگر آپ ہمیں نجات دیں من ہذہ یعنی من ہذہ المصیبت اس مصیبت سے لنکونن تو البتہ ضرور بضرور ہو جائیں گے ہم من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے، فلما بس جب انجاہو اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے، اذا یبغون تو اچانک وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں فی الارض زمین میں بغیر الحق ناحق، یا ایھا الناس اے لوگو انما سوائے اس کے بغیکم تمہاری سرکشی علی انفسکم تمہاری جانوں کے خلاف، اس کا وبال تم پر ہے، متاع الحیات الدنیا فائدہ اٹھاؤ دنیاوی زندگی سے، دنیاوی زندگی کی فائدے سے، ثم پھر الینا ہماری طرف مرجعکم ہمارا لوٹنا ہوگا، فننبئکم پھر ہم بتائیں گے تمہیں بما کنتم تعملون ان کاموں کے بارے میں جو تم کرتے تھے۔ اچھا جی، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ اذقنا پہلے تو کیا ہے اذقنا، یہ اصل میں کیا تھا جی، اصل میں کیا تھا اذوقنا، کیا تھا یہ اذوقنا، ذال واو قاف یہ مادہ ہے، تو پھر کیا کہ اذوقنا میں ٹھیک ہے واو متحرک ہے ماقبل حرف صحیح ہے، تو واو کی حرکت کیا کی ماقبل کو دے دی، تو واو کو کیا کر دیا الف سے بدل،
تو کیا بنا؟ اذاقنا، اذاقنا، پھر دو ساکن جمع ہو گئے، الف اور قاف، ٹھیک ہے؟ تو التقاء ساکنین کی وجہ سے الف کو کیا کرتے ہیں؟ گرا دے، تو اذاقنا سے کیا ہو گیا؟ اذقنا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، پہلے یہ دیکھ لیں نا کہ صرفی تحقیق مست ہوں، تو مست ہوں یہ باب سمع سے، ٹھیک؟ اصل میں کیا تھا؟ مس ست ہوں، مس ست ہوں، فعلت مس ست، سمجھ آ رہی؟ پھر جو ہے نا دو حرف ایک جنس کے جمع ہو، سمجھ آ گئی؟ تو پہلے کو کیا کرتی ہے؟ ساکن، سمجھ آ گئی؟ تو وہ مسست ہو گیا، پھر پہلے کی دوسری میں کیا کرتی ہے؟ ادغام کا مدہ والا قاعدہ کیا ہو گیا؟ جاری ہو گیا، تو مست ہوں بن گیا، تو مست اصل مسست، تو اس کا وزن تو فاعلت ہونا ہے، کیا وزن ہے؟ فاعل۔ اچھا، اذقنا کا وزن کیا کریں گے؟ کیا کریں گے اس کا وزن؟ افلنا، جی افلنا اس کا وزن نکالیں، کیونکہ عین کرنے کو گرا دیا گیا، تو وزن نکالیں گے افلنا۔ باقی مست کا وزن کیا نکالیں گے؟ فاعلت، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہاں بس ٹھیک ہے۔ اس آیت ایک لفظ ہے مکر، ٹھیک ہے؟ تو مکر کہتے ہیں کسی حیلہ وغیرہ کے ذریعے سے، کسی بھی خفیہ تدبیر وغیرہ کے ذریعے سے کسی شخص کو اس کے ارادے سے پھیرنا، تو یہ محمود بھی ہو سکتا ہے، مذموم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا بھی ہو سکتا ہے تو برا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے پچھلی آیت میں تھا نا، انہوں نے نشانیوں کا ذکر کیا تھا، اور فرمائش نشانی لولا انزل علی آیۃ من ربک، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کس منہ سے نشانیاں طلب کرتے ہو؟ سمجھا؟ نشانیاں تو پیغمبر کو ہم دے چکے ہیں، معجزات تو ظاہر ہو چکے ہیں، تم نے تسلیم کی ہے؟ تم تسلیم کرتے ہو؟ نہیں کرتے، انکار کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو دیکھ کے جب اس کو ہم کوئی رحمت چھکاتے ہیں، رحمت دیتے ہیں، کوئی بھی نعمت ملتی ہے، آسانی آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، خوشی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تکلیف کے بعد تکلیف پہنچے اس کے بعد آسان ہے، تو اذا لهم مکر فی آیات، یعنی اذا هم یمکرون فی آیات، تو ہماری نشانی میں کیا کرتے ہیں؟ چال بازیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، چال بازی کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں۔ تو فرمایا قل اللہ اسرع مکر، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ مکر محمودی اور مکر مذمومی، تو وہ تو مذموم مکر کرتے ہیں، اور قل اللہ اسرع مکر اللہ تعالیٰ محمود مکر کرتا ہے، ٹھیک؟ اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے، وہ تدبیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، نشانیوں کو ہرانے کی، تو فرمایا قل اللہ اسرع مکر، اللہ تعالیٰ تیز تر ہے تدبیر، اللہ تعالیٰ کے خلاف کیسے تدبیر کر سکتے، کیسے مکر کر سکتے؟
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. سمجھ آگے کریے. وہ بھی تدبیر کرتے ہیں، وہ سازشیں کرتے ہیں، اللہ تدبیر کرتا ہے، وہ مذموم سازش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محمود تدبیر کرتا ہے. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو فرمایا ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے پیغمبر لکھ رہے ہیں وہ مکر جو تم کرتے، ما تمکرونہ، ٹھیک ہے. تو امام اصول ہے نا، میں آپ سے عرض کیا کہ آیت پیغمبر لکھتے ہیں، وہاں فرشتے بیٹھے، وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. وہ کیا ہے لفظ؟ وما يتلقى متلقیان، کیا ہے؟ اذ يتلقى المتلقیان عن الیمین عن الشمال قاعد، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. سمجھ آگے چلیے. کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. تو سب کچھ جو ہے محفوظ ہو رہا ہے، ڈیٹا، سارا ڈیٹا کیا ہو رہا ہے؟ محفوظ ہو رہا ہے، میموری میں محفوظ ہو رہا ہے. سمجھ آ گئی؟ وہ محفوظ ہو، ایسے میموری کارڈ نہیں ہے کہ ونڈو کرپٹ ہو جائے، ونڈو کو وائرس لگ جائے، سارا ڈیٹا اڑ جائے. سمجھ آ گئی؟ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اب وجدانی دلیل، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چلاتا ہے خشکی میں اور درے میں. حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، جب تم ہوتے ہو کشتی. فلک یہ جمع ہے یا مفرد ہے؟ جی، فلک جمع ہے یا مفرد ہے؟ ہاں، تو کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ ہاں، یہ فلک مفرد کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے. وزن سے پتہ چلے گا مفرد کے لیے. مفرد کے لیے تو اس کا وزن کفلن ہو، جمع کے لیے تو اس کا وزن اسدن ہو. باقی اس سے آنا فلک ہی ہے. اب یہاں پر جمع کے لیے اس لیے ہم نے ترجمہ کیا کشتیوں میں. کیوں؟ وَجَرَيْنَ بِهِمْ، جرائنا کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث غائبات کا. سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ فل جانا جمع، اس لیے ہم نے ترجمہ بھی کشتیوں میں کیا، کشتی میں نہیں کیا. اچھا، دوسری بات کہ یہاں پر التفات ہوا ہے. پہلے یسیرکم اذا کنتم خطاب ہے، پھر وجرین بہم بریح طیبۃ، یہ کیا ہو گیا؟ اب التفات ہو گئے خطاب سے کس کی طرف؟ غیبوبت کی طرف. اب غیب کی سمجھ، یہ قرآن پاک میں التفات ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، خطاب سے غیب کی طرف یا غیب سے خطاب کی طرف، متکلم سے غیب کی طرف.
غیب سے متکلم کی طرف. یہاں پر خطاب ہے، التفات خطاب سے غیب کی طرف، اور یہ التفات جو ہے ناراضگی کے لیے ہوا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو ناشکری کرتے ہیں، جو کرتے ہیں آگے اس وجہ سے. تو ریح طیبہ موافق ہوا، جو ریح عاصف ان کی ضد ہے. ضد بھی اسی آیت میں آ رہی ہے اس کی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، جاءتھا جاءت پہ عرص پہ کہ جا اصل میں کیا تھا؟ جایا آہ فعلا. ٹھیک ہے، تو یا متحرک مقبول مفتوح کو عرب سے بدل دے جا ہو گیا. اچھا، ذرا صرف تحقیق دیکھ لیں. پھر ظنوا، تو ظن اصل میں کیا تھا؟ جی ظنوا، فعلوا کے وزن پر ظن ہو گئے. احیط اصل میں کیا تھا؟ ہاں، اصل میں کیا تھا؟ احبط. اصل میں کیا تھا؟ احبط. واو متحرک ہے، ٹھیک ہے، اور مقبل حرف ساکن کیا ہے؟ ساکن. تو واو کی حرکت مقبل کو، تو احبط سے کیا بن گیا؟ احیط. کیا بن گیا؟ احیط. پھر کسرہ اپنے سے بعد کیا چاہتا ہے؟ کیا واو کو کیا کر دیا؟ الف سے یا سے بدل دیا. احیط ہو گئی. سمجھ آ؟ دعوا اللہ، تو دعوا اصل میں کیا تھا؟ دعوا تھا. اصل میں کیا تھا؟ دعوا. پھر کیا ہو گیا؟ پہلے واو کے حرکت کو کیا کیا؟ پہلے دعوا واو، پہلے واو کیا ہے؟ متحرک ہے، اور مقبل بھی کیا ہے؟ مفتوح ہے. تو اس واو کیا کر دیا؟ الف سے بدل دیا. تو کیا ہوگا؟ دعاو. کیا بن گیا؟ دعاو. پھر کیا ہو گیا؟ کیا نام ہے؟ ارتقاء ساکن ہو گیا. تو کیا ہو گیا؟ پہلے الف ہو گیا دعاو. پھر آگے ملانے کے لیے دوسری واو پر کیا لگا؟ دوسری واو پر کیا لیا؟ ضمہ. تو دعوا وزن کیا نکلے گا؟ فعوا. سمجھ آ گیا؟ تو مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین. اچھا، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ کشتیوں میں بیٹھتے ہیں، بعد موافق آتی ہے، موافق ہوا آتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے، کشتی چل رہی ہے، موافق ہوا ہے. لیکن اچانک پھر کیا ہو جاتا ہے؟ تیز قسم کی ہوا آتی ہے، طوفان آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر طرف لہریں آتی ہیں. اور احیط بہم پاک میں دو معنی کی لفظ آتے ہیں، ہلاکت کے قریب ہونا یا ہلاک ہونا. تو ہلاکت کے جب قریب آتے ہیں یہ احیط گھیر لے جاتے تھے. اصل میں تو احاطہ معنی نا، احاطہ کرنا گھیر، لیکن یہ معنی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. جب ہلاکت کے قریب ہلاک ہونے لگتے ہیں، مرنے لگتے ہیں، تو اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں، خالص اللہ. اور کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں نجات، قسم اٹھا کر
اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم پکے شکر کرنے والے ہوں گے۔ اس وقت پہ لات منات عزا یہ سب بھول جاتے ہیں، پھر لات منات عزا کو نہیں پکارتے۔ بڑا دلچسپ واقعہ، ابو جہل کے بیٹے تھے عکرمہ بن ابی جہل، پھر بعد میں رضی اللہ عنہ بن گئے، بڑے صحابی بن گئے۔ تو جب مکہ مکرمہ فتح ہوا 8 ہجری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، فرمایا تھا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ بس تم آزاد۔ لیکن کچھ لوگ اس آزادی کے حکم سے مستثنا تھے، ان کو معافی کا نہیں اعلان، ٹھیک، وہ 8-9 بندے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو پکڑو تو وہ مار دو ان کو، ٹھیک۔ اچھا، یہ جب ہو گیا تو عکرمہ بھی انہیں میں سے تھے، مستثنا لوگوں میں سے، یہاں سے بھاگے جدہ آ گئے۔ آج کل جہاں پہ ایئرپورٹ ہے نا، اترتے ہیں جب تو اس ایئرپورٹ پہ اترتے پھر آگے جاتے ہیں مکہ مکرمہ شہر، 70-75 کلومیٹر ہوگا۔ ادھر تھی بندرگاہ نا، سمندر ادھر سے لگتا ہے، تو کشتی میں بیٹھ گئے، چل پڑی کشتی، وہ تو آگے گئے، طوفان آ گئے، مخالف ہوائیں آ گئی، تو وہ کوئی لات کو پکار رہا ہے، کوئی منات کو پکار رہا ہے، کوئی عزا کو پکار رہا ہے۔ تو وہ جو کپتان تھا کشتی کا، وہ کہنے لگا کہ ادھر لات منات عزا ہی نہیں چلتے، کہ پکارنا تو اللہ کو پکارنا ہوگا، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب کیا ہوا، وہاں پر مکہ مکرمہ فتح کی تو ان کی اہلیہ، عکرمہ کی اہلیہ مسلمان ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی کہ یا رسول اللہ عکرمہ کو امان دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں امان دیتا ہوں، ٹھیک۔ انہوں نے کہا آپ کوئی نشانی بھی دے دے، اس طرح تو عکرمہ نہیں مانے گا کہ میں ان کو بتا دوں کہ امان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خیال میں جوتا دیا ہے یا پگڑی دی، ان لوگوں سے کوئی چیز ایک چیز ہے، وہ لے کر چلے گئے جدہ، ٹھیک، اپنے شوہر سے مل کے ملے۔ اچھا، ادھر اب اس نے سوچا عکرمہ نے کہ جب ادھر لات منات عزا کام نہیں آتے تو پھر کہاں کام آئیں گے؟ اصل تو یہ، خیر یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ یہ کیا کہ انہوں نے کہا اگر مجھے موقع مل گیا نا تو میں محمد پر ایمان لاؤں، ٹھیک۔ اب وہ خیر ادھر سے تو بچ گئے، وہ کشتی واپس ساحل پر، ادھر سے بیوی پہنچ چکی ادھر۔ تو جب وہ وہاں سے اترنے لگے تو بیوی کو دیکھ لیا کہ بیوی کھڑی، سوچنا یہ کیا ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خواتین کو بھی نہیں چھوڑ رہے، ان کو بھگا دیا۔ خیر آگے اپنی بیوی کے پاس پوچھنا کہ خیر ہے، کیسے آ گئے؟ وہ کہنے لگے ہاں جی خیر ہی خیر ہے۔ کیا ہے جی؟ خیر ہی خیر ہے، کیسے؟ جی آپ کو امان حاصل ہے۔ اچھا ہاں جی، یہ نشانی ہے میرے پاس، وہ جوتا یا پگڑی اس نے چھپائی ہوئی تھی چادر کے نیچے، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے، آپ کے لیے امان کی۔ تو خیر اس کے بعد پھر واپس جاتے ہیں، پھر مسلمان ہوتے ہیں، پھر شہید ہو جاتے ہیں، پھر ماشاء اللہ بڑی جنگوں میں حصہ لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کام کرتے تھے، لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر آپ ہمیں اپنے نجات دی تو ہم شکر کرنے والے ہوں گے۔ لیکن بعض مکی کافر ہوتے ہیں، بعض تو ٹھیک ہے،
بعض کفر میں شرک میں پکے ہوتے ہیں، وہ اس وقت بھی لات منات اوزات یا غوث اعظم وغیرہ یہ نعرے لگاتے ہیں، وہ جو شرک میں پکے ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں۔ فلما انجا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اصل میں کیا تھا؟ انجایا، ٹھیک ہے نا، تو یا الف سے بدل دیا انجا اذا یبغون، یبغون اصل میں کیا تھا؟ کیا تھا اصل میں؟ یبغیون، سمجھ آ رہی؟ تو پھر کیا کیا؟ یا کی حرکت دے دی کس کو؟ ماقبل، تو اب کیا ہو گیا؟ دونوں کیا ہو گئے؟ دو یا اور واو بھی ساکن، دونوں ساکن، پھر یا کو واو سے بدل دیا، پھر کیا ہوگا؟ یبغون، پھر پہلے وہ کیا کر دیا؟ ساکن کی وجہ سے گرا دیا، یبغون ہو گیا۔ تو وزن کیا نکالیں گے ہم؟ یفعون، کیا نکالیں گے وزن؟ یفعون نکالیں گے۔ اچھا جی، ایک بغی آ رہا ہے آگے بھی، بغی بھی یبغون، بغی قرآن پاک میں کئی معنی کے لیے آتا ہے، گناہ، حسد، زنا، تلاش، یعنی طلب و تلاش، ان معنی کے لیے قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے پھر سرکشی کرنے لگتے ہیں، زمین میں ناحق فساد کرتے ہیں۔ سب سے بڑا فساد تو شرک ہے نا، شرک کرنے لگتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دی۔ سمجھ آ رہی کہ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگوں سوائے اس کی تمہاری سرکشی تمہاری جانوں کے خلاف ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ علی اور لام، علی آتا ہے کس کے لیے؟ مخالفت کے لیے، اور لام آتا ہے کس کے لیے؟ موافقت کے لیے۔ علی خلاف کے لیے آتا ہے، لام علی نقصان کے لیے آتا ہے، لام فائدے کے لیے آتا ہے۔ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ اچھا، متاع الحیات الدنیا، میں نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ ہاں، فائدہ اٹھاؤ دنیا میں، اس لیے کہ تتمتع، اصل میں تتمتع یہ مفعول مطلق بن گیا، تتمتعون کے لیے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں یار؟ تھوڑا سا فائدہ اٹھاؤ، ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، تھوڑا سا فائدہ اٹھاؤ، پھر ہماری طرف لوٹیں ہم تو بتائیں گے کیا عمل۔ متاع، اصل میں پتہ ہے متاع کیسے کہتے ہیں؟ جی اصل میں کیسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، جو نہیں، جو کپڑا نہیں ہوتا اس میں کچن وغیرہ میں، ٹھیک ہے، کپڑا پڑا ہوتا ہے خواتین کا جس سے وہ صاف کرتی ہیں، سمجھ آ گئی، اس کو متاع کہا جاتا ہے۔ ایسا یعنی اس کی کوئی وقت ہوتی نہیں، اس کو کوئی وقت نہیں ہوتی، تو یہ دنیا متاع ہے، اس کی کوئی وقت اللہ کے ہاں نہیں ہے۔
سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو فرمایا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، پہ ہماری طرف تمہارا لوٹنا، ہم تم بتائیں گے تم کیا کچھ عمل کرتے. یہ میرے خیال میں کل والی ترکیب بھی رہتی ہے. اس تفصیل سے تو اب ترکیب ہم نہیں کر سکیں گے، اشارے کریں گے جو ہے نا اس طرح. تو یعبدون تو فعل ہے، واو ضمیر ذو الحال ہے. ٹھیک ہے، میں نے عرض کیا تھا دون اللہ یہ حال ہے، پھر فاعل ہے. ٹھیک ہے، ما کیا ہے؟ موصول، لا يضرهم ولا ينفعهم. یہ معطوف علیہ مل کر صلہ موصول سے مل کر یہ مفعول. ٹھیک ہے، پھر یہ معطوف عطف ہے نا لا يضرهم، تو یہ جملہ یہ معطوف علیہ. واو حرف عطف فیقولون فعل فاعل. ٹھیک ہے، ہؤلاء اس میں اشارہ ہے، کیا ہے یہ؟ مبتدا ہے. شفعاؤنا ذو الحال عند اللہ حال، یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، مبتدا خبر کے جملے اس لیے خبریوں کا یہ مقولہ ہے. یقولون فعل فاعل قول ہے، معطوفہ ہے جملہ. قل انتاز میں اس کے اندر فاعل ہے، استفہام میں تنبئون اللہ فعل فاعل مفعول ہے. با جارا ہے، لا موصولہ ہے. لا يعلمه، لا يعلم فعل ہو ضمیر پر، ہو ضمیر ذو الحال ہے. فی السماوات اور لام زائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، فی الارض یہ حال ہے. ذو الحال حال مل کر، ٹھیک ہے، یعلم کے کیا ہے؟ مفعول. پھر یہ صلہ ہے، پھر موصول سے مل کر مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہے تنبئون کے، پھر یہ مقولہ ہے. سبحانہ یہ پہلے بھی شاید میں عرض کر چکا. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. سبحنا یا سبحت سبحنا کے لیے سمجھ آ گئے. وتعالی فعل فاعل ہے، عن جا رہا ہے، ماں کو موصول بنا دے، یشرکونہ یا ماں کو مفعول بنا سکتے ہیں، مصدری بھی بنا سکتے ہیں. سمجھ آ گئے؟ تو یہ بھی بنا سکتے ہیں. وما کان الناس معنافیہ ہے، کانا الناس اس کا اسم ہے، الا استثناء امت واحد موصول صفت ایک خبر ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ فا فصیحہ کرا دو تو اذا کان امر کذالک اس کے لیے شرط اختلافو یہ جزا ہے. ولولا، اچھا لولا کے بارے میں ذہن میں یہ بات رکھ لے اچھی طرح کہ لولا جو ہے قرآن پاک میں اس کی خبر ہمیشہ محذوف ہوگی. گل ختم، گل مک گئی. سمجھ آ گئی؟ ہاں. اب دیکھ لیجئے، لولا امتناعیہ ہے، کلمۃ موصوف ہے، سبقت من ربک. ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے صفت جملہ، تو یہ مبتدا ہے. موجودۃ یہ خبر ہے. سمجھ آ گئی؟ تو مبتدا خبر مل کر یہ شرط ہے. لقضی، قضی فعل مجہول، تو نائب فاعل اس کا کڑا ہے، ہوا ضمیر، تو کس طرف لوٹے گا؟ لوٹے گی کس طرف؟ کلمتن دیا پترا، کلمتن کی طرف کیسے لوٹائیں؟ جی تو یہ لوٹے گی بسول امر یعنی اس امر کا فیصلہ کرتی ہے اس کی طرف. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بینہم کہ اس کا نائب فاعل بنا دو. سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لقد تقطع بینکم، یہ کیا ہے؟ بینکم کیا ہے؟ لقد تقطع کے لیے فاعل ہے، اس لیے ایک قرات میں وہ بینکم ہے. کیا ہے؟ بینکم، اس لیے بینکم بھی نافع بنا سکتے. فیما
فی جا رہا ہے، ما موصول ہے، فیما یختلفون فیہ، فی یختلفون کے متعلق، صلہ موصول صلہ مجرور جار مجرور اس کے قضیہ کے متعلق پس جزا ہوگی. ٹھیک ہے. آگے جو ہے نا واو عاطفہ بنا، یقولون فعل فاعل قول ہے، لولا یہ حرف تحذیر ہے. ٹھیک ہے. انزل فعل مجرور علیہ جار مجرور، آیۃ من ربی، آیۃ کو موصوف بنا، من ربی کو صفت بنا. موصوف صفت نائب فاعل کس کے لیے؟ انزل کی. فا کو اب فصیحہ بنا، اذا کان الامر کذالک، یا اذا طلبوا منک آیۃ، وہ شرط کیا ہے اس کو کیا مانو؟ محذوف. قل فعل امر، ان ما جو ہے نا افعال العمل ہے، اس نے عمل سے اس کو روکتی ہے، ما مکفوفہ ہے. الغیب مبتدا ہے، للہ خبر ہے، مبتدا خبر جو اس کی خبری ہے. فا پھر فصیحہ ہے، اذا کان الامر کذالک، تو انتظر وہ شرط ہے انتظار. انی من المنتظرین معکم، اصل میں یوں ہے. ٹھیک ہے. تو نازل میں اس کا اسم ہے، تو معکم ظرف ہے منتظرین کے لیے. پھر اس کے متعلق ہو کر کیا ہے ثابتین وغیرہ کے متعلق ہو کر خبر. سمجھ آ رہا ہے. واو استنافیہ ہے، اذا جناب والا کیا ہے حرف شرطی، مفعول فیہ مقدم. ازقنا فعل فاعل، الناس مفعول اول، رحمتا مفعول ثانی، من جارا بعد مضاف، ضراء موصوف، مستہم صفت، موصوف صفت مل کر مضاف ہے، مضاف مل کر مجرور، جار مجرور متعلق ازقنا کے. تو یہ ہو گیا جناب والا جملہ شرط. ٹھیک ہے. یمکرون جناب والا وہ کیا ہے جزا محذوف. اذا له مکر اس پر دلالت کر رہا ہے. اذا مفادتیہ بھی ہے، ساتھ شرطیہ بھی ہے، یعنی شرط کو متضمن. سمجھ آ رہی؟ اس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں. تو یہ اس پر دال ہے یمکرون پر. قل آپ کہہ دیجیے، اللہ اللہ، قل فعل فاعل مل کر قول ہے، اللہ مبتدا، اسرع اس میں تفضیل، اس میں ہوا ضمیر ممیز مکرن تمیز، یہ خبر ہے، یہ مقولہ ہے. ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، ترکیب آسان ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے. رسلنا اس کا اسم ہے، یکتبون فعل فاعل، ما موصول، تمکرون فعل فاعل، ہو ضمیر اس کا مفعول ہے. ٹھیک ہے. تو صلہ موصول صلہ مل کر مفعول ہے یکتبون کے لیے، پھر خبر ہے ان کے لیے. سمجھ آگے کے لیے. تو هو الذی یسیرکم، پھر اس کی ترکیب انشاءاللہ کر لیں، ہم تکرار کر انشاءاللہ. کیا ہمارے پیغمبر لکھتے تھے تم مکر کرتے ہو؟ فرشتے مراد ہے. اس لیے تو آیات میں نے پڑھی، تو اس لیے تو پڑھی. دیکھیں رسول انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، رسول فرشتے میں سے بھی ہو سکتے ہیں. تو جو رسول جو یہاں پر آتے ہیں دنیا میں پیغام لاتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، وہ بھی رسول ہیں. ٹھیک ہے. اور جن کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے پیغمبر بنائے وہ بھی رسول ہیں. سمجھ آ کے